الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ معزز حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 تلاوت کی، 122، اور آج ہم نے نماز تراویح میں سورہ توبہ جو باقی آدھا تھا اسے ختم کیا، اور سورہ یونس مکمل پڑھا، پھر سورۃ ہود کی 24 آیتیں 24 آیتیں آج ہم نے تلاوت کی الحمدللہ۔ یہ آیت سورہ توبہ کی جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا، اس کا پس منظر ہے یہ آیت کب نازل ہو۔ جب مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سریات کی شکل میں بھیجتے تھے۔ سریہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ۔ غزوہ کس کو بولتے ہیں؟ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں شریک ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بنو مصطلق، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین۔ اس کو غزوہ کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو۔ سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، مگر وہ یا تو جنگ ہوئی یا پھر جو ہے مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی جماعتیں، کچھ 10 صحابہ کی، 50 صحابہ کی، 100 صحابہ کی، 200 کی، 1000 کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قوم ہوتی تھی، جیسے دشمن قوم ہوتی، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں سریہ۔ تو یہ فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا، تاریخی بہت مدنی زندگی اگر آپ دیکھیں گے، ایک ایک سریے پہ بھی اگر غور کریں گے تو بڑی باریکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دور اندیشی ہے، اور بڑی حسن سیاست ہے، حسن پالیٹکس، سیاست پالیٹکس، یہ ایک سبجیکٹ ہے شریعت میں، شرعی پالیٹکس، شرعی سیاست، یہ خود ایک سبجیکٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ تھی، ہمارے خلفاء راشدین کے اندر بھی بہت زیادہ تھی۔ شرعی پالیٹکس جائز ہے، اور یہ ایک سبجیکٹ ہے شریعت میں، باقاعدہ طور پر مدینہ منورہ میں اس کا ایک تخصص ہے، اور اس میں PhD بھی کرایا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال اس سمے اللہ رب العزت جب سریات نکل رہے تھے، فتوحات ہو رہے تھے، اسلام پھیل رہا تھا جگہوں جگہوں پر، تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائے۔ اس آیت میں کیا اشارہ دیا اللہ تعالیٰ کہ ایسا کیوں نہ ہو، جب اسلام پھیل رہا ہے تو ایک قبیلہ بنتے جا رہا ہے، تو ایک قبیلے سے کچھ افراد نکل کر کے دین علم سیکھیں، سیکھ کر پھر اپنی قوم لوٹ کر کے لوگوں کو ڈرائیں، مطلب لوگوں کو دین سکھائیں۔
یہ آیت نازل ہونے کے بعد مدینے میں علم کی ایک لہر دوڑ گئی، علم کا جذبہ، علم کا شوق لوگوں میں بڑھتے گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے تابع کر دیے اپنے مسلمان بچوں کو۔ بدر کا کل میں نے ذکر کیا تھا نا کہ بدر کے قیدیوں کو جو علم والے تھے اپنے مسلمان بچے ان کے حوالے کر دیا، اور ان کا فدیہ یہ رکھا کہ یہ آپ علم سکھائیں گے، یہی آپ کا فدیہ ہے، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو علم کا اتنا جذبہ، اتنا شوق، اور تو اور بوڑھوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، جوانوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باری مقرر کر لیے تھے ایک انصاری صحابی سے کہ ایک دن تم اللہ کے رسول کی محفل میں جاؤ گے، علم سیکھو گے، جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ شام میں آ کر مجھے بتائیں گے، میں اس دن کمائی کے لیے جاؤں گا، روزی روٹی کے لیے جاؤں گا، پھر 2 دن کا میں 2 دن کی روزی روٹی میں کما کے لا لوں گا، پھر میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤں گا، دوسرے دن آپ کیا کریں گے، روزی روٹی کے لیے چلے جائیں گے اپنے گھر کی۔ تو اپنے پڑوسی سے باری مقرر کر لی، ایک دن تم جائیں گے، ایک دن میں جاؤں گا، جو تم سیکھے ہیں وہ مجھے سنائیں گے، اور میں جو سیکھا ہوں وہ تمہیں سناؤں گا۔ تو علم کا اتنا شوق، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں بھی اس پر زور ڈالا۔ عورتیں آ گئی شکایت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے، یا رسول اللہ غلبنا الرجال، اللہ کے رسول یہ مرد تو بڑھ گئے بہت، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم عورتیں ہیں پردے میں رہتی ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارے ضروریات ہیں، بچے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، یہ مرد تو آپ کے ساتھ محفل میں، مجلس میں، بازار میں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آپ کے پاس علم سیکھتے جا رہے ہیں۔ اجعل لنا یوما، ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کرو علم سیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ دیکھیے عورتوں کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے کہ جاؤ فلاں گھر میں فلاں دن، ہفتے میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر دیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور عورتوں کو نصیحت کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت پردے کے دائرے میں رہ کر کے مرد سے ڈائریکٹ علم حاصل کر سکتی ہے۔ اور تو اور عورتوں کی تعلیم پر اتنا زور دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 لوگ ایسے ہیں ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اس میں سے ایک ایسا آدمی، ورجل، ایک ایسا آدمی جس کے ماتحت ایک لونڈی ہو اور وہ اس کے ساتھ اچھی معاشرت کی ہو، اس کے ساتھ، اس لونڈی کے ساتھ ضرورت بھی پوری کی ہو، پھر اس کو آزاد بھی کیا ہو، اس سے نکاح بھی کر لیا ہو، اور اسے علم بھی سکھایا ہو، وَعَلَّمَهَا تَعْلِيمًا وَأَحْسَنَ تَأْدِيبًا، اچھا ادب بھی سکھایا اور اچھی تعلیم بھی سکھایا، پھر اس کو آزاد بھی کر دیا اور اس سے نکاح بھی کر لیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں زمانے جاہلیت میں اور خود عہد نبوی میں غلاموں اور لونڈیوں سے کیا تصور تھا؟ صرف کام کاج، اس کے علاوہ اور کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم پر اتنا زور دیا کہ لونڈی بھی اگر ہے تمہارے ماتحت تو اسے بھی تم علم دو، جو لونڈی کو علم دے گا اسے دگنا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی جذبہ، یہی شوق، اس کا اثر صحابیات پر آپ دیکھیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی فقیہہ تھی اور کتنا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر، اور ان کے اندر کتنا اتقان تھا۔ ایک عورت آئی، آ کر کے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ما لنا، ہم عورتوں کے کیا ہو گیا، نقضی الصلاۃ ولا نقضی الصوم ولا نقضی الصلاۃ، یہ عورتوں کو ہم کیوں ایسا ہے کہ ہم جو ہے روزہ اگر ہمارا چھوٹ جاتا ہے ایام میں تو اسے ہم کیا کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں روزے کی، نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو ہم نماز کی قضا ہی نہیں کرتے، ایسا کیوں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا هل انت حروریہ، ارے دین کو تو اپنے دماغ سے سمجھتی کیا ڈائریکٹ؟ تو
دین کو ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. جو منہج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی منہج کے مطابق ہمیں دین سمجھنا ہے. کہا کہ نہیں، میں اپنی عقل سے دین کو سمجھنے والے نہیں ہوں میں. تو کہا ہمیں ایسے ہی حکم دیا گیا. عبادات میں ہم زیادہ قیاس نہیں کریں گے، بس ہمیں حکم دیا گیا نمازوں کی قضا نہیں کریں گے اور روزوں کی قضا کریں گے بس. اور تو اور ایک مرتبہ حضرت عروہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھ کر کے عروہ پوچھ رہے ہیں سوال حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں، ماہ رجب میں عمرہ کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں ماہ رجب میں عمرہ کیا. تو یہ بات گئے جا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں عمرہ کیا، پردے میں رہ کر. پردے میں حجاب ہوتا تھا باقاعدہ طور. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ تابعین علم سیکھنے کے لیے آتے تھے دائرے میں حجاب میں رہ کر کے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آواز دی. یہ عبداللہ بن عمر کی عقل کہاں گئی ٹھکانے پہ؟ جتنے بھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پہ گئے یہ سفر میں ساتھ میں تھا. کون؟ عبداللہ بن عمر. اس کو خود نہیں معلوم ہے کہ رجب میں نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، خاموش بیٹھے. اللہ اکبر. تو یہ صحابیت کا اتقان دیکھیے، علم پر زور دینے کے بعد کتنا اتقان تھا. اور تو اور ایک مرتبہ عہد نبوی کے بعد اثر بتا رہا ہوں میں، ایفیکٹ علم کا کتنا بڑا خواتین پر خصوصیت کے ساتھ. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ درس دے رہے تھے. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کس پر؟ ٹیٹو لگانے والے اور ٹیٹو لگانے والیاں، ٹیٹو لگانے والی عورتیں اور ٹیٹو لگوانے والی عورتیں، لگانے والے بھی اور لگوا لینے والے بھی. اور اسی طرح اپنے چہروں کو، دانتوں کو لیول کرنا، یہ تین چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس عورت پر. تو ایک خاتون کو یہ بات پہنچی. اب ان کا ٹیلنٹ دیکھیے اور ان کا ماشاءاللہ کانفیڈنٹ دیکھیے. کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، کہا میں نے قرآن کریم پورا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی لعنت کہیں بھی نہیں ہے. میں نے قرآن کریم پورا مطالعہ کیا ہے اور اس طرح کی لعنت کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیٹو لگوانے والی عورتوں پر لعنت کی ہو، یہ آیت کہیں بھی نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے پڑھا پورا قرآن؟ کہا ہاں پورا قرآن پڑھا. تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ رسول جس چیز کا حکم دے اسے لو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ آیت تم نے پڑھا؟ کہا ہاں یہ تو پڑھی آیت. تو لہٰذا یہ رسول نے روکا ہے، یہ رسول نے روکا ہے کہ جو عورتیں ٹیٹو لگوائیں گی یا لگوائیں گی ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو اس میں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ عورتوں کے اندر کتنا ٹیلنٹ تھا، دیکھیے کتنا کانفیڈنٹ تھا علم کے معاملے میں کہ یہ اتنے کا. حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی ہستی، بڑی عالم دین، ہاں صحابہ تابعین سب ان کے پاس رجوع کرتے تھے، علم سیکھتے تھے، تفسیر سیکھتے تھے ان کے پاس. تو ان کے پاس جا کر کے اتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہونا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں میں کتنا ایفیکٹ پڑا یہ آیت کا. تو لہٰذا علم ہر ایک کا حق ہے. علم دو طرح کے ہیں، ایک ہے کفایہ اور ایک ہے عینی. کفایہ مطلب آپ کے معاشرے سے، آپ کے محلے سے 3 4 5 6 افراد مدرسہ گئے، مدرسے میں حافظ بنے یا عالم بنے، مفسر بنے، محدث بنے، تو پورے معاشرے کے لیے کافی ہے، وہ آئیں گے اور سمجھائیں گے. اور ایک ہے علم عینی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو علم سیکھنا ضروری ہے. تو لہٰذا یہ
نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، سورۃ الفاتحہ، چھوٹی چھوٹی صورتوں کا یاد ہونا، تجوید سے مختلف قرآن کریم پڑھنا اور بنیادی علم کا جاننا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی یہ آیت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ علم ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، جو قوم میں سے کچھ لوگ جائیں، سیکھیں اور آ کر کے اپنے معاشرے کو سکھائیں، یہ ہر ایک پر ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے خواتین کو دینی علم سیکھنے اور ادب سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔